دال ماش بہت ہی اسپیشل، بہت ہی خاص یہ دال ماش جو ڈھابوں پہ بنتی ہے اور ہائی ویز پہ ملتی ہے، یا پھر یہ بہت ہی مزے کی دال ہے۔ اس کو ہم جہاں سے بھی لیں، چھوٹے بڑے ہوٹل سے آپ لے لیں یا کسی بھی اچھی جگہ سے لے لیں یا کسی بھی چھوٹی جگہ سے لے لیں، یہ ہمیشہ ہی ہر جگہ کی دال جو ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں دال ماش، آپ مجھ سے سیکھیں اور اس کو بنائیں بھی، ٹرائی بھی کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی کیسی دال بنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو تبسم کچن ولاگس۔ آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی دال بنا رہے ہیں ہم۔ یہ میں نے ماش کی دال لی ہے، یہ تقریباً 1.5 پیالی ماش کی دال ہے۔ اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے صاف کر لیا ہے، اس میں سے جو بھی اسٹون وغیرہ ہیں وہ سب نکال لیے ہیں، اور اب میں نے اس کو اچھی طرح دھو دیا ہے۔ 2-4 پانی سے آپ اس دال کو دھو کے تو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں۔ اگر یہ بھگوئی ہو تو پھر یہ زیادہ جلدی بن جاتی ہے۔ میں نے ایک پین میں آدھا پیالی آئل لیا ہے، آئل کو میں اچھی طرح گرم کر کے تو اس میں نے تقریباً 2 میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ شامل کر دیے ہیں، اور ان کو میں ہلکا سا بھون لوں گی۔ اب میں نے تھوڑا سا کھڑا مسالہ لیا ہے، جس میں 2 بڑی الائچی ہیں، ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے اور تھوڑا سا زیرہ ہے۔ اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ ہی بھونیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے 1 چمچ ادرک اور 1 چمچ لہسن کا لیا ہے، وہ بھی میں اس کو ساتھ ہی بھونوں گی، اور یہ نیچے نہ لگے، اور اس میں باقی میں جو خشک مسالے ہیں وہ ڈال لوں، اس لیے میں نے اس میں تقریباً تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، تقریباً 3 سے 4 چمچ پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں۔ اب میں نے اس میں 1 چمچ لال مرچ کا، آدھی چمچ ہلدی اور آدھی چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کروں گی۔ یہ سب مسالے شامل کر کے میں اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھون لوں گی۔ 3 سے 4 منٹ اچھی طرح یہ مسالے کو بھوننے کے بعد اس میں نے ابھی تھوڑا تھوڑا پانی کر کے تو اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی، جب آئل اوپر آ جائے اور پیاز ہمارے اچھی طرح سے بھون جائیں۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بالکل اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے، تو اب میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے وہ کاٹ کے ڈال دیا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ٹماٹر تھوڑا سا نرم ہوگا تو اس میں نے جو بھیگی ہوئی ماش کی دال تھی اس کو میں نے پانی سے نکال کے تو میں مسالے میں شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ جب دال اور مسالہ بالکل اچھی طرح سے بھون جائے تو پھر اس کے بعد میں نے دال کو اسٹیم لگائی ہے۔ تقریباً یہ ہم پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو 3 سے 4 منٹ کی اسٹیم لگاؤں گی، تو یہ ہماری بہت اچھی سی دال جو ہے وہ گل بھی جائے گی اور پک بھی جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا ہے، اور اب اس میں تقریباً میں آدھا گلاس ہی پانی کا ڈالوں گی، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، تو آدھا گلاس اس میں نے پانی کا شامل کر دیا ہے۔ اب میں اس کا لڈ لگا دوں گی اور اس کو میں تقریباً اسٹیم آنے کے بعد یا سیٹی چلنے کے بعد 3 سے 4 منٹ ہی بس اس کو میں پکاؤں گی، کیونکہ یہ بھیگی ہوئی ہے تو یہ بہت جلد گل جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ہماری یہ جو دال ہے وہ 5 منٹ کے اندر تیار ہو گئی ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالا ہے، گرم مسالہ ڈال کے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دال ہماری جو ہے وہ کتنی اچھی گلی ہوئی ہے۔ اب اس کا ایک دانہ دیں، دانے کو اپنے سے دبا کے دیکھیں تو یہ بالکل نرم اور ملائم ہماری جو ہے دال پکی ہے، نہ یہ ٹوٹی ہے اور نہ یہ زیادہ گل کے گل گئی ہے، بلکہ بہت ہی کھڑی کھڑی اور گلی ہوئی ہماری یہ جو دال ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اب اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کروں گی تاکہ اس میں دال میں ہرے دھنیا کی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے۔ ساتھ ہی اس میں نے تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر دیا ہے، اور اس کو میں اب 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی تاکہ ادرک کی اور ہری مرچ کی بہت اچھی سی خوشبو جو ہے وہ ہمارے کھانے میں آ جائے۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد جیسے ہی میں اس کا لڈ اتاروں گی تو اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی دال بنتی ہے، کیونکہ اس کو تڑکا ہم نے شروع میں لگا لیا ہے تو اس کو بار بار تڑکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل تیار ہے۔ اور اس کو آپ ایسے تو اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت ہی ہماری یہ مزیدار ٹیسٹی جو ہے وہ ہماری دال تیار ہوئی ہے، بالکل ڈھابا سٹائل کی اور بالکل ہوٹلوں پہ ملنے والی یہ جو دال ہے ہماری تیار ہوئی ہے۔ اس پر سے میں اس میں ہرا دھنیا شامل کروں گی، ہری مرچی شامل کریں گے، تھوڑی سی ادرک اس کے اوپر شامل کریں گے۔ یہ ماش کی دال ہے، اس میں اگر ادرک زیادہ ہو تو وہ اچھی لگتی ہے، یہ ادرک کے ساتھ ہی زیادہ مزے کی لگے گی اور ادرک کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہے۔ یہ میں نے اس کے اوپر ادرک، ہری مرچی اور ہرا دھنیا چھڑکا ہے، اور یہ ہماری دال جو ہے وہ بالکل کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کریں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔